بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا جو سبجیکٹ ہے چیپٹر نمبر 3 ٹاپک ریلیجیس ریچولس اینڈ موومنٹس امپورٹنس آف نماز ود ریفرنس ٹو فزیکل ایجوکیشن. نماز کے حوالے سے تعلیم جسمانی کی اہمیت. نماز کے حوالے سے اگر جسمانی تعلیم پر بحث کی جائے تو تعلیم جسمانی کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ نماز کے دوران مختلف قسم کی جسمانی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بار بار رپیٹ کیا جاتا ہے. نماز کے آغاز سے ہی تعلیم جسمانی کا پہلو نکلتا ہے، کیونکہ نماز پڑھانے سے پہلے صفائی کا عنصر لازمی ہے. جگہ، لباس اور صفائی کا ہونا ضروری ہے، اور تعلیم جسمانی اور لباس کی مکمل صفائی پر زور دیا گیا ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں ارشاد ہے، ہم لوگ گھر میں نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ نماز کے دوران مختلف قسم کی جو ایکٹیویٹیز فزیکل ایکٹیویٹیز کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بار بار رپیٹ کرتے ہیں. تو نماز پڑھنے سے پہلے جگہ کا صاف ہونا، لباس وہ کیا ہے ضروری ہے. جیسا کہ حدیث تعلیم جسمانی بھی اس بات پر زور دیتی ہے کہ جسمانی اور ذہنی طور پر آدمی کو مکمل طور پر پاک اور صاف رہنا چاہیے. نماز کے دوران کن صورتوں میں جسمانی حرکات کا عمل بار بار ہوتا ہے؟ مختلف ایکسرسائز کو بار بار رپیٹ کیا جاتا ہے. ہم لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کا جو مائنڈ ہے وہ مکمل طور پر صحت مند ہوتا ہے. انسان جسمانی اور فزیکلی کیا ہوتا ہے اس میں فٹ ہوتا ہے، اور جو نماز ہے اس کے لیے ادا کرنا پھر مشکل نہیں ہوتا. اور وہ کیا کرتا ہے اس کو پھر نماز میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کیا تکبیر. جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تکبیر سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے. ایک فرد جب نماز کا آغاز کرتا ہے تو نیت کرنے کے بعد فوراً اپنے ہاتھوں کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اٹھا کر کانوں کی سیدھ تک لے جا کر جلدی سے واپس لے آتے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہماری جو بازو کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے اور اس کی موومنٹ بھی ہو رہی ہے. تو بازوؤں میں سکڑنے اور پھیلنے کا عمل کیا ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے. بازو ہم لوگ اوپر لے کر جائیں گے تو پھیل رہے ہیں، اور اگر ان کو اپنی طرف موڑ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سکڑنے کا عمل شروع ہوتا ہے. اور پھر دونوں ہاتھ سامنے باندھ لیے جاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد مزید جو اگلی موومنٹس ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، سٹارٹ ہوتی ہیں. اب رکوع میں کیا ہوتا ہے، جب انسان نماز کے دوران رکوع کا عمل شروع کرتا ہے تو نماز پہلے جسم کو آگے کی طرف، ہم نماز میں کیا کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے جسم کو آگے کی طرف جھکا لیتے ہیں. اس عمل میں انسان جھکنے کی جو موومنٹ ہے وہ کیا کہتا ہے، سر انجام دیتا ہے. دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر توازن کی ایکسرسائز بھی کرتا ہے، کیونکہ مختلف حرکات کو جسمانی سرگرمیاں اور ایکسرسائز کا نام دیا جاتا ہے. جو مختلف جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز اور ایکسرسائز کا نام دیا جاتا ہے. اسی صورت میں انسانی جسم کیا ہوتا ہے، جھکتا ہے. سکڑنے اور پھیلنے کی جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ کیا ہو رہی ہوتی ہیں، بار بار رپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اب رکوع کے بعد آدمی کیا ہوتا ہے، بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور پھر اگلی جو صورت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یعنی کہ سجدے کے عمل کی تیاری کرتا ہے. رکوع کے بعد آدمی جب بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو جسم لمبا ہو جاتا ہے، اور ان حرکات کو نماز میں بار بار رپیٹ کیا جاتا ہے. اب ہمارے پاس رکوع کے بعد ہے سجدہ. رکوع کے بعد اگلا جو ہمارا مرحلہ ہے وہ کس کا، سجدے کا ہے. اس میں انسان جھک کر دونوں ہاتھ رکھ کر سجدہ کرتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، انسانی جسم بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے. اسی صورت میں سکڑنے کا جو عمل ہے وہ بار بار رپیٹ ہوتا رہتا ہے، اور سجدے کا عمل جب بار بار رپیٹ ہوتا ہے تو انسان کی جسمانی حرکات جو موومنٹس ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں، بار بار رپیٹس ہو رہی ہوتی ہیں. اور انسان کی جو جسم ہے وہ کیا کر رہا ہے، بار بار اس ایکسرسائز کو رپیٹ کر رہا ہوتا ہے. سجدے کے دوران کیا ہوتا ہے، بازو، گردن، کمر کی جو ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. اس دوران ہمارا بلڈ سرکولیشن سسٹم جو ہوتا ہے وہ بھی تیز ہوتا ہے، اور ساتھ میں انسان کا ڈائجسٹو سسٹم جو ہے اس کا عمل بھی تیز ہو جاتا ہے. سلام، تکبیر کے بعد ہم لوگ رکوع کے بعد سجدہ، سجدے کے بعد ہے سلام. سلام کے آخر میں دونوں اطراف نماز ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز کے آخر میں دونوں اطراف سلام پھیر کر نماز کی مختلف رکعتوں کا اختتام ہوتا ہے. اسلام میں پہلے دائیں طرف منہ پھیر لیا جاتا ہے اور پھر بائیں طرف. سلام اس دوران انسان کی گردن موڑنے، اور مینس کہ جب ہم لوگ سلام پھیرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ایک طرف پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف. دائیں طرف موڑنے سے اور بائیں طرف موڑنے سے ہمارے جو گردن ہے اس کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے، موومنٹ کر رہا ہوتا ہے. ساتھ میں انسان کی بلڈ سرکولیشن وہ بھی تیز ہوتی ہے، اور انسان کا پورا جسم، پوری جو باڈی ہوتی ہے ان کی ساتھ ساتھ ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے، اور بار بار وہ اس کی ایکسرسائز رپیٹ ہو رہی ہوتی ہے. لہٰذا نماز پڑھانے کے دوران مختلف جسمانی سرگرمیاں بار بار کی جاتی ہیں. اب کمزور آدمی کی نسبت جو ایک صحت مند آدمی ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے نماز دل لگا کر نماز کو ادا کر سکتا ہے. نماز پڑھانے کے لیے انسان کا صاف ستھرا، صحت مند ہونا، ہیلتھی ہونا، جسمانی طور پر فٹ ہونا، اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. بلکہ تعلیم جسمانی بھی اسی صورت پر بہت زور دیتی ہے. اسلام میں بھی طاقتور مومن کو پسند کیا گیا ہے، جیسا کہ
पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया ताकतवर जो मोमिन है कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। इंसानी जिस्म में ताकत मुख्तलिफ जिस्म के हरकत को बाकायदा बनाने से पैदा होती है। इंसानी जिस्म में जो ताकत है, इंसान की जो इंसानी बॉडी में जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होता है, जिस्म की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको रेगुलर करने से होती है। नमाज के दौरान इंसानी जिस्म के जो मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं वो भी क्या कर रहे होते हैं, वो बेटर हो रहे होते हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा असर होता है। अब नमाज़ पढ़ने से इंसानी जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होती है और फिर क्या होता है, दौरान खून के अमल की जो कारकर्दगी है वो भी बेटर हो रही होती है। निज़ाम मीन्स के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी बेहतर तौर पर काम करना शुरू कर देता है। इंसान की तमाम खुराक जल्दी हज़म होती है और फिर क्या होती है, हज़म होकर ये खुराक क्या होती है, जल्द से जल्द खून बनकर जो बदन इंसान के जिस्म को फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देती है। जिसका इंसान की सेहत पर वो क्या होता है, बहुत अच्छा असर होता है। नमाज के औकात और रिक्ते कुदरती तौर पर ही हैं। हम देखते हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की नमाज में, 5 वक्त की नमाज में हमारी 5 वक्त की एक्सरसाइज होती है। ठीक है, कि जिस तरह इंसान के खाने के औकात मुकर्रर हैं, मसलन सुबह नाश्ते से पहले हम लोग जो फजर की नमाज अदा करते हैं उसमें 2 सुनते होती है और टोटल 4 होती हैं, 2 सुनते और 2 फ़र्ज़ होती हैं, तो टोटल वो कितनी होगी, 4। फिर इशा के वक्त जब इंसान खाना खा लेता है तो ज़्यादा रिक्ते नमाज अदा करनी पड़ती है ताकि इंसान की जो फिज़िकली फ़िटनेस है वो भी बेटर होती है, ताकि इंसान की जिस्मानी ताकत जो है उसके मुताबिक नमाज अदा की जाए। इंसान को दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़नी होती है। हम लोग दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, लिबास का ख्याल रखते हैं, जगह का ख्याल रखते हैं और साथ साथ क्या होता है, इंसान तंदुरुस्त भी होता है और साफ़ सुथरा भी होता है, जो कि अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और जिस्मानी और कपड़ों की सफाई के सिलसिले में हर वक्त तैयार रहना पड़ता है और अपनी सफाई का भी ख्याल रखना पड़ता है। इस तरह नमाज से पहले हम लोग वज़ू करते हैं तो क्या हो रहा होता है, हमारा वज़ू करने से साथ साथ हमारी जितनी भी बीमारियां वो साथ साथ ख़त्म हो रही होती हैं, जिसकी वजह से इंसान मुकम्मल तौर पर साफ़ सुथरा हो जाता है। लिहाजा साबित हुआ कि नमाज में ना सिर्फ जिस्मानी सरगर्मियों को दोहराया जाता है, उनको बार बार रिपीट किया जाता है, बल्कि सेहत और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, हमें पता है हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, हम लोग अपने लिबास को साफ़ रखते हैं, जगह का साफ़ होना ज़रूरी होता है। फिर क्या होता है, इंसान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी फ़िट होता है। जबकि तलीम जिस्मानी भी यही है और मालूम हुआ कि नमाज में तलीम जिस्मानी की अहमियत काफ़ी है।